وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبد الرحمن صاحب، آپ نے بہت ہی ٹیکنیکل قسم کا ایک سوال کیا ہے، اور جس اینگل سے یہ بات آپ کے ذہن میں آئی ہے وہ بالکل فطری ہے۔ بہرحال جس خلوص کے ساتھ آپ نے سوال کیا ہے اور واقعی ہی آپ اس مسئلے کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں مجھے کم از کم کسی قسم کا شک نہیں ہے، اور یہ بہت خوش قسمتی ہے آپ کی کہ آپ کے اندر یہ خلوص موجود ہے۔ باقی یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ جس کا جو بھی عقیدہ ہوتا ہے اس کے پاس دلائل بھی ہونے چاہیے، پورے شرح صدر کے ساتھ وہ اس کو بیان کرے اور ہر اینگل سے جو سوال آئے اس کا جواب دے۔ تو جب انسان کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے نا، تو وہ جس اینگل سے بھی سوال آئے گا نا اس کا بالکل درست جواب دے گا۔ جس طرح ایک اچھا کھلاڑی ہے تو جس اینگل سے بھی کوئی اس کو بالنگ کرائے گا وہ آگے سے یعنی اس کو پوری طرح اس کو فیس کرے گا اور اس کو کھیلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، جس طرح ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ سجدہ شکر تھا جو پورے خاندان نے اللہ کو کیا، ان رحمتوں اور برکتوں کی وجہ سے جو اس خاندان کے اوپر کی، اور یہ اللہ کو سجدہ تھا، مسجود اللہ تھا، اور جن کا عقیدہ خراب ہوتا ہے وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا۔ تو دونوں اینگل سے ہمارا شرح صدر ہے، پوری طرح یہ یقین ہے کہ اللہ کو سجدہ ہوا تھا، اور اس کے دلائل ہیں، زبردست دلائل ہیں، اور پوری طرح یقین ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ نہیں ہوا تھا، اور اس کے پاس ہمارے پاس بھرپور دلائل ہیں، ہر اینگل سے ہم اس کو ہر جگہ ثابت کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو آپ کا سوال ہے، اور جس اینگل سے آپ نے سوال کیا ہے وہ ایک فطری سی بات ہے۔ دیکھیے، یہ اللہ کا کلام، یہ معجزہ ہے، اور اس کتاب کے اندر آپ کو جو اس کتاب کا انداز ملے گا وہ بڑا ہی زبردست ہے۔ وہ عام کتابوں کی طرح نہیں ہے، وہ انسانوں کی کتابوں کی طرح نہیں ہے۔ اس کے اندر مخاطب بدلی ہوتے رہتے ہیں، متکلم بدلی ہوتے ہیں، اور کبھی اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے بات کہہ رہا ہوتا ہے، کبھی فرشتوں کی طرف سے بات کہی جا رہی ہوتی ہے، کبھی انسانوں کی طرف سے بات کہی جا رہی ہوتی ہے، اور یہ ایک ایسی مخلوق کی طرف کلام آیا ہے جو سمیع بصیرہ، ہوش گوش رکھنے والے، سوچ سمجھ رکھنے والے، اور خود اس کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ فل ان دی بلینکس کرتے جائیں، خود محسوس کریں کہ یہاں کیا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا جب ان کو وہ غلہ دے رہے تھے کہ اگلے سال جب آؤ یا جب بھی ابھی نیکسٹ ٹائم آؤ تو بنیامین کو ضرور لے کے آنا۔ تو دیکھتے نہیں ہو میں کس طرح غلہ پورا دیتا ہوں، اور کیا نام ہے، میں مہمان نوازی بھی خوب کرتا ہوں۔ تو آپ غور کیجئے، وہاں یہ تو نہیں ہے کہ ہمارا ایک اور بھائی بھی تھا، انہوں نے کون بتا، انہوں نے کس طرح پتہ چلتی، اسے ایک اندازہ لگایا جاتا پوری طرح کہ بات چیت ہوئی ہے تو اس سے ان کو پتہ چل گیا۔ اسی طریقے سے جو یعنی سورہ زمر کے اندر وہ آیت آئی ہے، وہ آیت اگر آپ سمجھ جائیں نا تو یہ والی بات بھی آپ سمجھ جائیں گے، اور وہاں جس طرح لوگوں نے ٹھوکر کھائی ہے وہ بات آپ سمجھ جائیں تو یہاں بھی جس طرح لوگوں نے ٹھوکر کھائی ہے وہ بات آپ بالکل آسانی کے ساتھ سمجھ جائیں گے۔ وہاں آیت یہ ہے سورہ زمر کے اندر، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ قل کہو، آگے ہے یا عبادی، میرے بندو۔ اب دیکھیے یہاں اشرف علی تھانوی نے ٹھوکر کھائی اور کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کل، یعنی نبی علیہ السلام کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کل، اور پھر تم لوگوں کو اپنی طرف سے کہو کہ میرے بندو جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کرنے کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ یعنی اگر تم سچے دل سے خلوص کے ساتھ توبہ کرو گے تو مالک پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور اس آیت کا شأن نزول بھی یہ ہے کہ کچھ بہت ہی زیادہ گناہگار قسم کے آدمی نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہمیں آپ کی دعوت سے پوری طرح اتفاق ہے، آپ کی باتیں ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں، ہم یعنی مسلمان ہونا چاہتے ہیں، اپنے آپ کے ساتھی بننا چاہتے ہیں، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بہت ہی زیادہ گناہگار ہیں، اب ان گناہوں کا کیا بنے گا۔ تو اس کے جواب میں دیکھیے مالک نے کتنی رحمت اور شفقت کے ساتھ ان کو مخاطب کیا اور کتنی خوشخبری سنائی ان کو۔
تو اس آیت سے نکالا اشرف علی تھانوی نے، حکیم الامت نے، کہ اللہ کے بندوں کو نبی کا بندہ کہا جا سکتا ہے، اور ان کے استاد نے بھی اسی طریقے سے یہ عقیدہ بنایا۔ اور ایک موقع کے اوپر جب ان کی گفتگو ہوئی تو اشرف علی تھانوی کہنے لگے کہ استاد، اس آیت میں کرینہ بھی یہی ہے کہ ہم واقعی نبی علیہ السلام کے بندے ہیں۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا غور کرو اس آیت کے اوپر کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کہہ رہا ہوتا یعنی کہ میرے بندو، تو آخر میں یہ ہونا چاہیے لا تقنطوا من رحمتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کہہ رہا ہے کہ تو پھر اللہ تعالیٰ یوں کہتا کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو اپنی طرف سے اگر کہہ رہا ہے تو پھر نبی علیہ السلام کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو؟ آپ غور کریں اس بات کے اوپر، یہ بالکل آپ کے سوال کا جواب ہے۔ پہلے اس آیت کو اچھی طرح سمجھ لیں، یہ والا مسئلہ آپ بالکل سمجھ جائیں گے۔ تو جیسی یہ بات اشرف علی تھانوی کہتے ہیں میرے استاد نے سنی، میرے پیر نے سنی، تو اٹھ کے جھومنا شروع کر دیا اور کہا واہ، اب بات آئی نا، اب تو بالکل سٹیمپ لگ گئی تھے کہ اللہ کے بندوں کو نبی کا بندہ کہا جا سکتا ہے۔ اور اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود گویا نبی علیہ السلام کو کہا ہے کہ ان سارے انسانوں کو کہو کہ تم میرے بندے ہو، یعنی نبی کے بندے ہیں۔ تو غور کریں میرے پیارے بھائی، اللہ تعالیٰ نے وہ ضمیر اسی طریقے سے رکھی ہے، وہاں ٹیسٹنگ پوائنٹ ہوا ہے انسانوں کا، مسلمانوں کا، کہ تم اللہ کے بندے ہو یا کسی اور کے بندے بننا چاہتے ہو۔ اب جن کے دلوں کے اندر نبی کا بندہ بننے کا شوق ہے تو ان کو اس آیت سے موقع مل جاتا ہے، حالانکہ وہ زیادہ ٹیکنیکل آیت ہے، اس سے جو ٹھوکر کھائی ہے انہوں نے وہ بھی گمراہ ہوئے ہیں۔ تو اس سے زیادہ جو آسان آیت تھی اس سے ٹھوکر کھائی ہے محمد حنیف نے اور سعید احمد نے یہاں، کہ یہاں اچھا اس آیت میں ہم یہ کہیں گے کہ دیکھو پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میرے بندے ہو، میرے بندے ہو، وہاں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کیسے کہہ سکتا ہے کہ تم نبی کے بندے ہو ہی نہیں سکتا، نہ نبی کہہ سکتے ہیں نہ اللہ کہہ سکتا ہے یہ چیز۔ ہاں نبی بھی کہیں گے ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی ہمیں کہے گا تم سب میرے بندے ہو۔ تو لہٰذا اس آیت کا مطلب یہ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے نبی میرے بندوں سے کہو، اس طریقے سے یعنی آیت کا وہ ترجمہ ہوگا کہ میرے بندوں سے کہو کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے اللہ کی رحمت، کیونکہ کوئی اور اللہ تو نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو؟ وہاں یہ انداز ہے، یہ عربی کی خوبصورتی ہے۔ اسی طرح یہاں جو ہے وہ بات کہی جا رہی ہے۔ اب غور کریں، بالفرض یہ خواب کا معاملہ ہی نہ ہوتا، اسی طرح ایک سٹوری چل رہی ہوتی اور وہاں جا کے وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، لہو کہ وہ ایک پورا مضمون بندہ ہوا آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے، اللہ تعالیٰ کے ہم بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا، اور پھر اس خاندان کو اللہ تعالیٰ نے چھانٹا، اس بچے کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا، یعقوب علیہ السلام کو خوشخبری سنائی کہ تمہارا یہ والا بچہ یہ بڑا ہو کے نبی بنے گا، اور اس سے میں نے وہ کچھ کام لینا ہے جو یعنی جس طرح اس کے اوپر اس طرح رحمتیں اور برکتیں کی جائیں گی جس طرح ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام کے اوپر کی ہیں۔ پورا منصوبہ اللہ تعالیٰ نے موٹا موٹا بتا دیا، لیکن ڈیٹیل نہیں بتایا ہے، اور ڈیٹیل اللہ تعالیٰ نہیں بتاتا ہے۔ جس طرح نبی علیہ السلام کو بتایا گیا کہ آپ فاتح کی حیثیت سے واپس آئیں گے، اس سے پہلے کہا گیا کہ اب آپ اس علاقے کو چھوڑیں گے۔ نبی علیہ السلام نے خواب میں بھی دیکھا کوئی کھجوروں والا علاقہ ہے، وہاں ہجرت کر کے جا رہے ہیں، تو نبی علیہ السلام کہتے ہیں ایک اور علاقے کا نام لیا کہ میرا خیال تھا وہاں ہم ہجرت کر کے جائیں گے، لیکن وہ مدینے والا مسئلہ تھا، مدینے ہجرت ہو گئی، وہاں بھی کھجوریں موجود تھیں۔ تو یہ ڈیٹیل نہیں اللہ تعالیٰ بتاتا، پورا معاملہ اوورآل چیز بتاتا ہے کہ تمہیں فتح ہوگی، تم کامیاب ہوں گے، اور یہ جو آج مشرکین مکہ تمہاری مخالفت کر رہے ہیں، تمہارے بھائی ہیں، مخالفت کر رہے ہیں، لیکن یہ اسی طرح مخالفت کر رہے ہیں، راستہ روک رہے ہیں جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا تھا، اور جس طرح یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی تھی، اور ایک وقت آیا تھا کہ سارے 10 بستہ کھڑے ہو گئے تھے اور شرمندہ بھی ہوئے تھے۔ اسی طرح یہ مشرکین مکہ ہیں، یہ آپ کے بھائی ہیں، یہ سارے کے سارے ایک وقت آئے گا کہ یہ بالکل آپ کی جو عزت ہے اس کو تسلیم کر لیں گے، اور آپ کی جو بڑائی ہے اس کو بھی تسلیم کر لیں گے، اور یہ بالکل بے بس ہو کے آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اسی طرح جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائی کھڑے تھے۔ تو کیا مشرکین مکہ نے نبی علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا؟ ہرگز نہیں، بلکہ اللہ کے سامنے نبی علیہ السلام سجدہ ریز ہو رہے تھے جب مکہ میں داخل ہو رہے تھے، اور اونٹنی کے اوپر جھکے جا رہے ہیں اللہ کے سامنے، اور وہی الفاظ بول رہے ہیں جو آج ہم صفا اور مروہ کے اوپر جا کے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اکیلے دشمنوں کو مار بگایا اور لشکروں کو مال بگایا، اور اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، چونکہ اللہ نے کہا تھا آپ فاتح کی حیثیت سے آئیں گے، اور اس وقت کہا تھا سورہ بنی اسرائیل کے اندر جب کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ معاملہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ اسی طریقے سے کوئی تصور بھی نہیں کر
سکتا تھا کہ یہ بچہ یہ مصر کی جا کے پورے سسٹم کو ختم کر دے گا اور بت پرستی کو ختم کر دے گا اور توحید کا دورہ آئے گا، اور یہ والے بھائی، یہ اکھڑ قسم کے بھائی، یہ ایک دن یوسف علیہ السلام کے سامنے ہوں گے اور یوسف علیہ السلام بادشاہ کی حیثیت سے ان کے سامنے ہوں گے، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اور جب یہ کیا تو یوسف علیہ السلام اسی شکر گزاری کے تحت کہ مالک یہ سب کچھ تو نے کیا ہے، سب کچھ تو نے کیا، اور یعقوب علیہ السلام بھی کہ مالک سب کچھ تو نے کیا ہے، اور آپ نے یعنی اللہ میرے مالک، آپ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، وہ جو خواب دکھایا تھا، اور بالکل وہ پوری طرح پائے تکمیل تک پہنچ گیا۔ غیر محسوس طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنا منصوبہ پائے تکمیل تک پہنچا دیا۔ جیسا یوسف علیہ السلام نے خواب سنایا تھا، ان کو تو معلوم ہی نہیں تھا کیا ہے، یعقوب علیہ السلام کو پورا معاملہ پتہ چل گیا، اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان کو بتایا، کیونکہ اس میں وحی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ یہ تیرا بیٹا نبی بنے گا۔ کوئی پیغمبر فہم و فراست سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرا بیٹا نبی بنے گا، یہ خالص اللہ کی وحی کی روشنی میں بات کہی جا رہی تھی۔ اور یعقوب علیہ السلام تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اس خواب کا یہ مطلب ہے کہ ہم ایک دن تجھے سجدہ کریں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، انبیاء نہیں کرتے ہیں ایسے۔ اس کا یہ مطلب تھا اللہ تعالیٰ تجھے عزت دے گا اس پورے خاندان کے اندر، اور اس طرح کرے گا، اس طرح کرے گا، اس طرح کرے گا۔ اور جب سب کچھ ہوا، اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو خوابوں کی تعبیر کا باب باندھا ہے، غور کریں، انہوں نے خوابوں کی تعبیر کا باب باندھا ہے، اور تعبیر میں 6 نمبر آیت لائے ہیں جو یعقوب علیہ السلام نے بیان کی ہے، اور پھر وہ 100 نمبر آیت آدھی لائے ہیں۔ غور کریں اس اللہ کے بندے کے اوپر کتنا سمجھدار آدمی تھے، وہ کتنے فہم و فراست والے تھے، کتنے فقیہ تھے۔ آدھی آیت لائے ہیں، پوری نہیں لائے ہیں، اور آگے 101 نمبر آیت لائے ہیں۔ سجدے کا انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا۔ یہ کہتے ہیں یہ سجدہ خواب کی تعبیر تھا، وہ خوابوں کی تعبیر کا باب مانتے ہیں، اور سجدے کو لائے نہیں ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ اتنے سمجھدار آدمی تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ آگے جا کے لوگ اس طریقے سے کہیں اس طرح کا نہ معاملہ کر دیں۔ تو اس کے بعد سجدہ کیا سارے خاندان نے، اور پھر یوسف علیہ السلام اللہ کی تعریفیں کرتے ہوئے بیان کر رہے ہیں، یعنی اس انداز سے یعقوب علیہ السلام کو کہ یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، جو کچھ ہوا ہے، آپ کو وہاں سے یہاں لایا گیا، مجھے یہاں یہ پورا منصوبہ ہوا ہے، مجھے اللہ نے نبی بنایا، بادشاہ بنایا، یہ سب کچھ جو دیکھ رہے ہیں آپ، اتنا بڑا تخت اور اتنی بڑی حکومت، یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، یہ میرے مالک کا احسان ہے، اور میرے مالک نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ اور ابا جان، یہ تو بچپن میں جو میں نے خواب دیکھا تھا اور جو یعنی آپ نے تعبیر بتائی، یہ سب کچھ وہی تو ہے۔ اس انداز سے باپ بیٹے نے اس کو لیا ہے، اور جس کا دماغ خراب ہوتا ہے، جس کے دماغ کے اندر خناس ہوتا ہے، وہ اسی ضمیر سے ادھر لے جاتا ہے، کیونکہ یہ ٹیسٹنگ پوائنٹ اللہ نے رکھا ہے۔ اگر اللہ یہ نہ رکھتا تو یہ کیسے لے کے جاتے بتائیے؟ اگر وہاں اللہ تعالیٰ اپنا نام لے لیتا تو آزمائش ہونی ہی نہیں تھی، بتائیے پھر کہ تو ہو ہی نہیں سکتی تھی آزمائش۔ یہ اللہ نے آزمائش کی ہے آپ کی، چھوڑ کے لہو چھوڑ دیا۔ اب دیکھو، جس کے دماغ کے اندر شرک ہے، جو نبی کا بندہ بننا چاہتا ہے، نبی کو سجدے کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے گنجائش موجود ہے۔ اور جس طرح وہاں اشرف علی تھانوی نے اس کو وہاں سے اللہ کے بندوں کو نبی کا بندہ بنا دیا، اسی طرح یہاں ان لوگوں نے اللہ کے سجدے کو نبی کا سجدہ بنا دیا۔ یہ ہوا ہے ٹوٹل معاملہ۔ اور جگہ قرآن بھرا ہوا ہے ان چیزوں سے، لہو دعوت الحق، لہو اس کی پکار حق ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کسی اور کی کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ کیوں نہیں کہا کہ میری پکار حق ہے؟ لہو ما فی السماوات والارض، لہو اس کی ہے، کس کی؟ کسی اور کی نہ، یہ بندوں کی طرف سے ایک کلام ہے جو بندوں کے منہ سے نکل رہا ہے کہ لہو اس کی ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کے اوپر غور کرے، سورہ فاتحہ کہ ایاکا نعبد، اللہ تعالیٰ کسی اور کو کہہ رہا ہے؟ نہیں، ہماری زبان میں یہ کلام نازل ہوا ہے، ہماری زبان میں، یعنی ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ اس طرح مجھے کہو کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ کیا اللہ کسی اور کو کہہ رہا ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اسی طرح هو الذی یصلی علیکم، جس طرح جس سے کتنے لوگ گمراہ ہو گئے، یہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث، حالانکہ وہاں جو یہ درود جسے ہم کرتے ہیں، اللہ کا درود پڑھنا یا وہ کرنا اس کو قبول کرنا ہے، اور ہمارا درود پڑھنا نبی علیہ السلام کے لیے دعائیں کرنا، فرشتوں کا درود پڑھنا نبی علیہ السلام کے لیے دعائیں کرنا، اور اللہ کا درود ان کو دعاؤں کو قبول کرنا۔ یہ معاملہ ہے، سادہ سا معاملہ ہے۔ مجھے امید ہے یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور بالفرض نہیں سمجھ آئی ہے، کسی اور اینگل سے کوئی سوال اٹھتا ہے ضرور کریں۔ آپ کے خلوص میں مجھے کم از کم کوئی شک نہیں ہے، اور انشاءاللہ جس خلوص کے ساتھ آپ نے سوال کیا اسی خلوص کے ساتھ میں آپ کو جواب دوں گا انشاءاللہ۔